بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمان ایک ہیرو ہے یا مسلمان ایک ہیرو کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو جو اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو کیا اس سے ڈر جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے لڑتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہیرو ایک فلم کا ہوتا ہے، اور فلم جو ہے یہ پروڈیوسر اور اس کی ٹیم بناتی ہے۔ اس کی کہانی جو ہے ہمارے معاشرے سے لی جاتی ہے، اور معاشرے کو اور ساری دنیا کو ایک اللہ رب العزت چلاتا ہے۔ وہ پروڈیوسر اپنے فلم میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ دکھاتا ہے۔ اچھے قسم کے لوگ اچھائی کرتے ہیں، اور برے لوگ جو ہے وہ برائی کرتے ہیں، سب سے برائی کرتے ہیں۔ اب ان برے لوگوں کو نمٹنے کے لیے، برے لوگوں سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے پروڈیوسر ایک ہیرو کاسٹ کرتا ہے، جس کو سب سے زیادہ پیسے بھی دیتا ہے، اور اس کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ برے لوگ سب کو ستاتے ہیں، سب پر ظلم کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کا سامنا نہیں کرتا سوائے ہیرو کے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر وہ ہیرو ان سے ڈر جائے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ کوئی مصلحت اختیار کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا۔ میرا آج کا عنوان جو ہے وہ مسلمان اس دنیا کا ہیرو ہے۔ ایک دفعہ کسی شہر میں ایک خوبصورت، شریف، فرما بردار نوجوان رہتا تھا، جو کبھی کبھی ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک فلم پروڈیوسر اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ ہم نے ڈراموں میں آپ کی کارکردگی دیکھی ہے، اور آپ کی ایکٹنگ ہمیں بہت پسند آئی ہے، آپ کا قد کاٹ ہے اور جسامت بھی ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اپنی فلم میں ہیرو کا رول دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ وہ بہت خوش ہوا، اس کی زندگی کا ایک خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ گھر گیا اور گھر والوں کو، دوستوں کو اور محلے والوں کو، شہر والوں کو، سب کو بتایا کہ میں ہیرو بننے جا رہا ہوں۔ وہ سارے لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور اس کو مبارکباد دی۔ دوسرے دن پروڈیوسر اس کے پاس آیا اور ایگریمنٹ سائن کروائی، اور کچھ اپنی فلمیں جو اس نے بنائی تھیں اس ہیرو کو دے کر گیا، تاکہ ان کو غور سے دیکھے کہ ایک فلم میں ہیرو کا مجموعی کردار کیا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے خوشی سے وہ فلمیں لے لی، اور سارا دن اور ساری رات بیٹھ کر وہ فلمیں دیکھتا رہا۔ فلمیں تو اس ہیرو نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن اس دفعہ اس نے وہ فلمیں کسی اور اینگل سے دیکھی۔ ساری فلمیں دیکھنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ 2 دن بعد پروڈیوسر اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ جناب، اور اس نے کہا، یہ اس نوجوان نے کہا کہ جناب، مجھے ہیرو بننا منظور ہے، لیکن اس میں ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ کہ ہر فلم میں ہیرو کو گنڈوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور وہ گنڈے ہیرو کی
ہیرو کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو ستاتے ہیں، اور ایک فلم میں تو ہیرو آخر میں مر بھی جاتا ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کیونکہ لڑائی میں رسک ہوتا ہے، آدمی جان سے بھی جا سکتا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ پہلے تو پروڈیوسر پریشان ہوئے، پھر اس کی بات پر ہنسے، پھر سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو لڑائی ہے، یہ فلم کی لڑائی ہے، یہ سب کھیل کود ہے، یہ سب کھیل کود ہے، یہ اصلی لگ رہی ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ہم پر اعتبار کرو، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن وہ شریف آدمی نہیں مانا، اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان لڑائی والی فلموں میں کام نہیں کرے گا، بغیر لڑائی کے جو آپ کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، باقی لڑائی کے لیے معذرت۔ پروڈیوسر اور اس کی کمپنی اس کو گھنٹوں سمجھاتے رہے کہ بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ موقع سب کو نہیں ملتا، تم خوش نصیب ہو، اس کام کو کر لو۔ لیکن اس شخص نے ہمت نہیں کی، باوجود یہ کہ اس نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ شخص فلم کے سارے کام کرنے کا پابند ہے، لیکن اس سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ تو اب آئیے اصل بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس خلیفے کا کیا کام ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانا، اور اس دنیا سے باطل نظام سے چھٹکارا دلانا، اور باطل قوتوں سے ٹکرانا، اور ظاہر ہے اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، ان کو برداشت کرنا، اگر لڑائی کرنی پڑے تو لڑائی میں شامل ہونا، اور مرنا اور مارنا، ہر قسم کی تکلیف اس میں شامل ہے، اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر عبادت کرنی بھی سیکھی، اور اللہ کے راستے میں لڑنا اور مارنا اور شہید ہونا بھی سیکھا۔ اب آج کے مسلمان کو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی میں ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، میں اپنے دل و جان سے کوشش کروں گا، لیکن لڑائی سے معذرت، کیونکہ میں شریف آدمی ہوں، اور شریف آدمی کا کام لڑنا نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ بھائی، آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ شریف تو نہیں ہیں، صحابہ تو باطل سے لڑے ہیں، اور انہوں نے کافروں کو قتل بھی کیا ہے اور خود بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی زندگی کو، اپنی جاب کو رسک پر نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس فلم کی طرح یہ دنیا کی زندگی خود ایک کھیل تماشا ہے، اور اس کے رشتے ناطے بھی اس فلم کی طرح عارضی ہیں، اس کا دکھ سکھ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کی محبت اور نفرت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جس کی لذت بھی دائمی ہے اور تکلیف لافانی ہے۔ اصل مزے وہاں کے ہیں، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے۔ تو میرے دوستو، میری اس آج کی
جو چھوٹی سی گفتگو تھی اس کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ مسلمان کو اپنا کردار پہچاننا چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا خلیفہ ہے، اور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کے ذریعے سے وہ کر کے ایک مثال قائم کی ہے، اس مثال کو ہم نے پورے طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔